ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 13 باب 36 تا 43 آیات۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں اور زوان بدی کے فرزند، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج لتوریائی 17ویں ہفتے کا منگل 30 جولائی۔ آج کی پہلی تلاوت میں جرمیہ نبی جو ہے یہ نوجوان نبی ہے، اور اسے خدا نے چن لیا کہ جا کے میرے لوگوں کو پیغام دے، اور پھر خداوند اسے کہتا ہے کہ جا کے بتا کہ میں نے اپنے لوگوں کی حالت دیکھ لی ہے، ایک خستہ حالت ہے، میزری میں ہے، وہ کافی پریشانی میں ہے، بیماریوں میں گھرے ہوئے، یہاں تک کہ کاہن اور نبی بھی بیماریوں میں، بھوک افلاس ہے اور تکلیف میں ہے۔ میں نے ان کی اس حالت کو دیکھا ہے اور میں انہیں بچاؤں گا۔ یعنی خدا خود بھی اس بات پہ پریشان ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کیا، یہ خداوند سے دور ہوئے، اور اس کی وجہ سے یہ ان ساری مصیبتوں میں پڑے ہیں۔ اور ارمیہ نبی جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا نے جو گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے تم ان مصائب اور مصیبتوں میں ہو۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح ایکسپلین کرتے ہیں بیج بونے والے کی تمثیل، اور اسے کہتے ہیں ایسکٹولوجی، یا کہ آخری دنوں کا جو ایشو یا کوئی بات ہوتی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو خدا اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے سینچتا ہے، اور جو خدا جو ہے وہ ہے بیج بونے والا ہے، اور جو لوگ ہیں، جو یہ دنیا ہے، یہ اس کا فیلڈ ہے اس زمین پر، اور جو بیج ہے وہ بویا جاتا ہے اس میں، اور پھر شیطان جو ہے وہ آ کے اس میں زبان ڈال دیتا ہے، اور وہ اور خدا کہتا ہے کہ اس کو دونوں کو بڑھنے دو، ساتھ ساتھ میں ہی بڑھنے دو، اور پھر آخرت میں پھر کیا ہوگا کہ خدا کے فرشتے جو ہیں وہ جو ویڈ ہے، جو زبان ڈالا گیا ہے، اس کو پھر وہ الگ کریں گے اور اس کو آگ میں ڈالیں گے، اور جو پھل لینے والا ہے وہ خداوند کے لیے قابل قبول ہوگا، اور اس کو اس کی جزا ملے گی۔ اور یہی جو باپ ہے اس کا فرمان یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان پاک تلاوتوں کے ذریعے سے خدا ہم سے ہم کلام ہے، اور ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہ بدی کا نتیجہ بدی، اور اچھائی کا نتیجہ اچھائی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ تو انسان کی ایک ایسی حالت بتائی گئی ہے کہ جب وہ اپنے خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں پھر تکلیفیں مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے واپس آنے سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا، یہ کتنا ضروری ہے کہ واپس خدا کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے جب خیالات برے ہوتے ہیں، جب ہم کسی دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جب ہم دوسروں کے لیے برائی کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے،
مصیبت پیدا کرتے ہیں، تو اس وقت ہماری جو حالت ہوتی ہے، انسانی ذہن کی حالت، انسانی جسم کی حالت، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک غلطی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ برائی بدی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس سے پھر برائی جنم لیتی ہے۔ اور یہی آج کی انجیل مقدس میں بھی ہے کہ جو بدی اور برائی ہے وہ اگر مسیحوں کے دلوں میں آ جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے زبان جو ہے وہ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ پھلدار پودوں کے درمیان میں پنپ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو بدی اور برائی ہے اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی نیکوکار جو ہے وہ زندگی پائیں گے، اور جو ہماری بدیاں ہیں وہ ہمیں موت کی طرف دھکیلتی ہیں، دکھ تکلیف پریشانی درد کی طرف دھکیلتی ہیں۔ تو ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم خدا کے بچے ہیں، خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اور اس نے ایک مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ یوں تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے جنہوں نے بپتسمہ پایا ہے، خدا نے انہیں چن لیا ہے، تو وہ پھر ہم خدا کا چناؤ ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم دوسروں سے الگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، یعنی ہمیشہ کی زندگی جو خداوند کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ ہم چن لیے گئے ہیں، اس وجہ سے ہمارا اور بھی زیادہ یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس چناؤ کے اوپر پورا اتریں، یعنی اپنی زندگی سے نیکی کے کام کریں۔ کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ اچھا، جو 100 گنا پھل ہے نا، وہ ہے صرف وہ جو شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، وہ 100 گنا پھل لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کچھ رہا ہی نہیں، انہوں نے اپنی زندگی ہی وہ خداوند کی خاطر قربان کر دی ہے۔ تو جو شہید ہے مسیحت میں، جو بھی شہید ہے جس نے خدا کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، وہ 100 گنا پھل لاتا ہے۔ باقی آپ اور میں، ہمارے پاس جو ہے وہ 60 اور 30 کا ہے، انلیس کہ ہم بھی شہادت کا جام نوش فرمائے خداوند یسوع مسیح کی خاطر، اس کی بادشاہی کی خاطر۔ تو آئیے، جو زمانے کے حالات چل رہے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی ہو گئی ہے، جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اب چڑچڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں میں غصہ زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے، یہ ہے وقت میرے عزیز بھائی اور بہنوں۔ زمانے کے جو حالات ہیں ان سے ہم نے الگ سے رہنا ہے، ان سے الگ رہنا ہے، یعنی بدی اور برائی نہیں بلکہ اچھائی کرنی ہے۔ تھوڑی روٹی ہے، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے چاہیے جس کے پاس بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنا وقت دینا، اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو وقت دینا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے اچھائی کرنا۔ ایک مسیحی کی زندگی میں اگر روزانہ آپ نے اگر کوئی نیکی نہیں کی تو وہ دن آپ کی زندگی میں ضائع ہو گیا ہے۔ اس لیے ایک مسیحی کے لیے، ایک ایماندار کے لیے، ایک بلیور کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا دن جانے نہ دے جس میں کہ اس نے نیکی نہ کی ہو، اور یہی وہ زبان ہے جو تباہ کیا جائے گا، اور ہماری نیکیاں جو ہے اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ تو خدا آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں اپنی زندگی سے کہ ہم خدا کا خاندان ہیں، خدا کے بچے ہیں۔ آمین۔